بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله إلى آخر الآية صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جو ایک مسلمان کو سمجھ میں آتی ہے، غیر مسلم کو سمجھ میں نہیں آتی. بہت ساری نعمت وہ ہے جو ایک مسلمان کو بھی سمجھ میں آتی ہے، غیر مسلم کو بھی سمجھ میں آتی ہے. بہت ساری نعمت وہ ہے جو ایک پڑھے لکھے کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نعمت ہے واقعی. جس کے سامنے علم نہیں ہے اس نعمت کے نعمت ہونے کا تو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. لیکن ایک ایسی بیسک، ایک ایسی ضروری اور ایک اتنی زبردست اللہ کی نعمت ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، پڑھے لکھے سے لے کر بے پڑھے تک، جوان سے لے کر عمر دراز تک، مرد، عورت، مسلم، غیر مسلم، یعنی دنیا کا ہر انسان اس چیز کو ایک نعمت کی نظر سے دیکھتا ہے، یا اپنے الفاظ میں بیسک ضرورت کی نظر سے وہ دیکھتا ہے. اور وہ جو نعمت ہے اللہ کی نعمت، وہ ہے پانی کی نعمت. واٹر، پانی، الماء. اور یہ پانی کے نظام کو اللہ نے دنیا کے اندر جو چلایا ہے یہ بارش کے ذریعے سے چلایا ہے. مجھے چند باتیں پانی کی قدر، پانی کی عظمت، پانی کی ناقدری پر اللہ کی طرف سے کیا معاملات ہوتے ہیں، جب پانی کا عذاب یا بارش بہت زیادہ ہو جاوے اس موقع پر حضور کے کیا معمولات تھے، اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنی ہے. سب سے پہلی بات، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا، قرآن میں 30 ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بارش اور پانی کی نعمت کو انسان کو سمجھایا ہے. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، اللہ اس میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، اللہ اتنی زبردست ذات ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ جو بارش نازل فرماتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد، مایوس ہو جانے کے بعد، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اللہ اس کے ذریعے سے اپنی رحمت کو پھیلا دیتے ہیں. 15 دن پہلے ہمارا حال کیا تھا؟ ہم نمازوں میں مانگتے تھے، اللہ سے دعاؤں میں مانگتے تھے، جس کسی سے ملتے تھے ہم کہتے تھے بھئی بارش کی دعا کرو، بہت گرمی ہے، بہت پریشانی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بس اللہ سے اب کسی بھی طریقے سے بارش کی دعا کرو کہ اللہ نفع والی اور اللہ آسانی والی بارش فرما دے. یہی ہوا. کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ دن گزرنے کے بعد بارش نازل ہوئی، اور اللہ نے جو نازل کی ابتدائی دنوں کے اندر قرآن میں اللہ نے وہی اشارات فرمائی، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ایسی نازل فرمائی لوگ ایک نا امید ہو چکے تھے، اور اللہ نے ایسی رحمت کو پھیلا دیا کہ لوگوں کو ایک سکون، ایک ٹھنڈک محسوس ہو گئی.
एसी की ठंडक बाज़ लोग कहते हैं नुकसान भी देती है, और इसी तरीके से बाज़ जरूरत भी इसको समझते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बारिश के नाजिल करने से पहले जो हवाएं, जो मुबश्शिरात जिसको कुरान कह रहा है चलाता है, इतनी जबरदस्त है कि अल्लाह ने कुरान में उसको कहा है, रियाह नहीं फरमाया, फरमाया मुबश्शिरात है ये। और मुबश्शिरात का तर्जमा अरबी जबान में होता है खुशखबरी देने वाली हवाएं। बारिश की जब हवा लगती है, बारिश की जब हवाएं इंसान के जिस्म को छूती है तो कैसी ठंडक, यानी इंसान का दिल बिल्कुल एसी बंद करके, कमरा बंद करके, उसका दिल ये चाहता है खुली हवाओं में, छतों पर मैं बैठ जाऊं और इन हवाओं को मैं महसूस करूं। ये अल्लाह का निजाम है। अजीज बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बारिश के मुतालिक एक पूरे निजाम को कुरान में हमें समझाया है। हम क्या समझते हैं, ये बारिश के कतरे गिर रहे हैं, कभी मोटे गिरते हैं, कभी शावर की शक्ल के अंदर, फुहारी की शक्ल में गिरते हैं, कभी बारीक से कतरे गिरते हैं, कभी उसके साथ बिजली भी चमकती है, कभी बहुत मूसलाधार बरसती है, कभी कतरा कतरा बरसती है। तो ये पूरा जो निजाम चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, अल्लाह ने कुरान में समझाया इस निजाम को। अल्लाह फरमाते अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह तबारक व तआला असल में इस पूरे निजाम को साइंटिफिक लिहाज से समझे। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस पूरी आयत में पूरे साइंटिफिक मसले को बयान फरमा दिया है कि ये पानी असल में समंदर के जो बुखारात, जो भाप होती हैं, वो समंदरों से सबसे पहले उठना शुरू होती है और सारी आपस में मिलती जाती है और आसमान की तरफ जाती है और सारी की सारी आसमान में जाकर ये आपस में मिल जाती है। उसी को फरमाया युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलाली। ये जब आपस में मिल जाती है, ये जुड़ जाती है, फिर अल्लाह उसके बीचों बीच में से बारिश को बरसाते हैं। जितनी जरूरत होती है वैसे ही बरसाते हैं, वरना ये हमारे सरों के ऊपर जो काले काले बादल मंडलाते हुए नजर आते हैं, कभी यहां से सैर करके वहां पहुंच रहे, कभी वहां नजर आ रहे, कभी इंसान ऐसे हिल स्टेशन पर और ऐसी जगहों पर पहुंच गया है कि जिससे बादल बिल्कुल भरे हुए नजर आ रहे हैं नीचे की जानिब। क्या महसूस होता है, इन बादलों के अंदर कितना पानी होता है। एक बादल अगर पूरा के पूरा अल्लाह किसी जगह पर गिरा देवे, बरसा देवे, और वो फट कर पूरा के पूरा गिर जावे, बस्तियां के बस्तियां तबाह और बर्बाद और हलाक हो जावे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वअंज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दर, हमने आसमान से पानी को बरसाया है तो एक अंदाजे से बरसाया, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक बरसाया है। वरना अगर बारिशें और बादल अपना सारा के सारा बैलेंस खत्म कर देवे और सारा के सारा पानी बरसा देवे, पहली ही बारिश में हम सारे के सारे हलाक हो चुके होते। हम तो गिनते हैं कि फुला जगह के ऊपर इतने इंच बारिश हुई और इतने इंच बारिश हुई, लेकिन अल्लाह के निजाम और अल्लाह के यहां से जितनी जरूरत होती है उसी के मुताबिक अल्लाह बरसाते हैं। अच्छा, अजीब निजाम है ये बारिश के बरसने का निजाम। अल्लाह की कुदरत इससे समझ में आएगी। आसमान से जब बारिश अल्लाह के यहां से जब निकलना शुरू होता है, उसकी स्पीड और उसकी जो रफ्तार होती है, उसकी जो चलने की रफ्तार होती है, जैसे एक गोली जो होती है, बंदूक की जो गोली होती है, वो जब बंदूक से निकलती है तो उसकी रफ्तार इतनी फास्ट होती है, इतनी तेज होती है, 1 घंटे के अंदर 1700 किलोमीटर वो गोली पार कर सकती है। इतनी तेज रफ्तार होती है वो गोली की रफ्तार। आसमान से बारिश निकलना शुरू होती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर 1 घंटा में। यानी जिसको हम यूं कह सकते हैं कि बंबई अगर पहुंचना हो तो 1 घंटे में कितनी जल्दी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। बारिश इतनी तेजी से आसमान से निकलना और गिरना, जमीन पर पहुंचना शुरू होती है। अब अंदाजा लगाइए, इतनी तेजी के साथ अगर कोई चीजें फेंकी जावे, मारी जावे और गिराई जावे
انسان تو انسان کے سروں میں تو ہول پڑ جاتے، سوراخ ہو جاتے، چھتیں پھٹ جاتی، زمینوں میں سوراخ ہو جاتے اور پورا نیست و نابود ہو جاتا سارا معاملہ. لیکن اللہ آسمانوں کے اندر 550 کلومیٹر اس کی رفتار کو ختم کر دیتے ہیں، اور زمین پر جب گرتی ہے تو 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرتی ہے. یعنی 1 گھنٹے میں 8 کلومیٹر کا سفر طے کرے، اتنی رفتار سے اللہ بارش کو گراتے ہیں. یہ اللہ کا بارش کا ایک نظام ہے جو ہمیں انسانوں کو سمجھایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اور اللہ نے اس پانی کی نعمت جہاں قرآن میں بیان فرمائی، اللہ وہاں پر غور کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح، یہ آسمان سے بارش برس رہا ہے. سورہ قلم جہاں پر ختم ہو رہی ہے، سورہ تبارک جہاں پر ختم ہو رہی ہے، پہلی سورت 29ویں پارے کی، اور بڑی مشہور سی سورت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ روزانہ اس کو پڑھتے بھی ہیں. اللہ اس سورت کے اندر اخیر میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. تمہارا پانی اگر نیچے زمین میں چلا جاوے، برسے ہی نہیں آسمان سے، کوئی ہے جو پانی کا نظام تمہیں لا کر دے سکتا ہے؟ دنیا کے اندر جب قحط پڑنا شروع ہوتا ہے، دنیا کے اندر جب پریشانی آنا شروع ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا پڑوس ملک میں کیا حال ہو گیا. ہر چیز انسان اسٹوریج، کبھی نمک کی ہمارے یہاں کمی سنتے ہیں، افواہ ہوتی ہے، پھر بھی ہم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اندازہ لگائیے اگر پانی کی دقت، پانی کی کمی، اور اللہ کی جانب سے یہ اعلانات ہو جاوے اور یہ کہہ دیا جاوے کہ اس سال 3-4 مہینے کے اندر جتنی بارش برسنی ہے وہیں پورے سال پانی اسٹور کر کے تمہیں چلانا ہے. کوئی ہے جو پانی اسٹوریج کر کے رکھ سکتا ہے؟ اگر اللہ زمینوں کے اندر پانی کو جمع نہ کر کے رکھتا تو جو ہم بورنگ کے ذریعے سے کھود کر نکال کر نالی کے ذریعے سے ہم کھینچ کر لے آتے ہیں، کون ہے یہ جو پانی ہمیں پہنچا رہا ہے؟ اللہ اپنی قدرت کو، اللہ اپنی طاقت کو. اچھا پانی کتنی ضروری، کتنی اہم، انسان، جانور، چرند پرند درند نباتات، ہر چیز. یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. دنیا کی ہر زندہ چیز وہ پانی کی وجہ سے زندہ ہے. انسان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. پانی کی کمی اگر پیڑ پودوں میں ہو گئی وہ سوکھنے لگ جاتا ہے. پانی کی کمی اگر جانوروں میں ہو گئی قحط پڑ جاتا ہے، جانور مرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی بنیادی ضرورت ہے پانی کی نعمت. ہر انسان روزانہ کھانا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، لیکن پانی افطار کرتے ہیں سب سے پہلے پانی سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے. کہیں سے سفر کر کے آتے ہیں سب سے پہلے پانی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اچھے سے اچھا مشروب ڈرنک ہمارے سامنے رکھا ہوا ہو، لیکن پانی کی جو نعمت ہے اور پانی کی ضرورت جو پانی پوری کر سکتا ہے، دوسری کوئی نعمت دنیا کی پوری نہیں کر سکتی. اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ نے یہ پانی کی جو نعمت، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ 3 چیزیں دنیا کی بہت کامن ہے، اور ہمیں بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ چیزیں اتنی زیادہ پھیلا دی ہے اور اتنی زیادہ فری کر دی ہے، حالانکہ سب سے بیسک اور ضروری چیز ہے، لیکن اللہ نے بہت اس کو آسانی کے ساتھ کر دیا ہے. ہوا تھا نا گزشتہ سال، ہوا کتنی قیمتی ملنے لگ رہی تھی، لوگ آکسیجن کے بوتل خرید کر رکھ رہے تھے، چھپا کے رکھ رہے تھے. اللہ نے اس ہوا کو، یعنی انسان کے سانس لینے کے نظام کو کتنا آسانی کے ساتھ رکھا ہے کہ کہیں اس کو کوئی اسٹوریج کر کے جمع کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایسے ہی اللہ نے یہ پانی کے نظام کو اتنا زیادہ آسان کر دیا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نلوں تک پانی پہنچا دیا، ہمارے گھروں تک پانی پہنچا دیا، ہمارے زمینوں تک پانی پہنچا دیا، بارشوں کے ذریعے سے پانی پہنچا دیا، کہ جس کی وجہ سے یعنی اگر غور کرے تو اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ یہ جو آسمان سے یہ جو بارش برس رہا ہے تمہارا پورے رزق کا جو نظام ہے یہ پانی کے اوپر ٹکا ہوا ہے. بارش اگر نہ ہو، بارش اگر ختم ہو جاوے، پانی اگر ختم ہو جاوے، دنیا کی ہر چیز کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اتنی زبردست نعمت ہے یہ اللہ نے جو پانی کی نعمت، اور یہ پانی کا ایک قطرہ دنیا کی کوئی لیبورٹری میں نہیں بن سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کی یہیں سے یہ چیز بنتی ہے. دنیا چاہے کتنی ترقی کر دے، بہت سارے لوگ دہری ہے، ناستک، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں. ان کو غور کرنا چاہیے کہ آسمان سے بارش آتی کہاں سے، اس کو برساتا کون ہے.
اگر اس کو کوئی نہیں برساتا ہے تو یہ آتی کہاں سے، کیسے اس کا نظام چل رہا ہے؟ عزیز بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے نظام کو قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا ہے، جو میں نے قرآن میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ دوسری بات، پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضرورت کی چیز بنایا ہے، یعنی ہم سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ضرورت کے ساتھ جوڑا ہے۔ کھانے میں ہم استعمال کرتے ہیں، پینے میں ہم استعمال کرتے ہیں، نہانے میں ہم استعمال کرتے ہیں، وضو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ضرورت کی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، احادیث میں بھی ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، پانی کی ناقدری کرنے کے اوپر اور پانی کا بیجا استعمال کرنے کے اوپر اللہ کی طرف سے سخت پکڑ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق جو نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، نہر پر، جاری نہر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا پانی کم نہیں ہے، چالو کے چالو ہی ہے، یعنی اگر وضو کرنے والا سنت طریقے کے مطابق 3 مرتبہ وضو کرے تو یہ پانی ختم نہیں ہے، 300 مرتبہ بھی کرے گا پھر بھی یہ پانی اتنا ہی چالو رہنے والا ہے۔ لیکن اس کو بھی نہر کے کنارے پر بیٹھ کر پانی کا اسراف کرنا، یعنی وضو جو ایک عبادت کر رہا ہے، اور اس عبادت کرنے کے اندر بھی اگر وہ پانی بیجا استعمال کر رہا ہے، بغیر ضرورت کے واپر رہا ہے، تو وہ بھی فرمایا کہ یہ اسراف ہے اور یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرآن میں کہا گیا۔ اللہ نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے، پانی کی نعمت، اس کی قدر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے سے بہت سارے احباب پانی کی ناقدری بیجا کرتے ہیں اور پانی کی قدر کو ہم سمجھتے نہیں۔ ہمیں جانا چاہیے، ایسے علاقوں میں دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر روزانہ صبح میں جتنا پانی نل میں آیا یا نہیں آیا تو کئی کلومیٹر دور جا کر ان کو پانی لانا پڑتا ہے، اور وہی اتنا ہی ضرورت کا پانی ہے، بس وہ پورے دن ان کو استعمال کرنا ہے، 7 دن تک بعض مرتبہ پانی ان کی ضرورت کا ان تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اسباب ایسے نہیں ان کے پاس کہ وہ بورنگ کر کے یا ڈنکی لگا کر، غریب علاقہ ہے، وہ نہیں نکال پاتے ہیں وہاں سے پانی، تو ان کو کہیں دور سے تالاب سے، نہر سے پانی لے کر آنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک اگر اس نعمت کو پہنچایا تو اس کی قدر کرنی ہے۔ بہت درد کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، بہت سارے احباب جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ جل سے جلد کارخانوں کے نظام کو بہتر کر دے، لیکن یاد رکھیں اس میں ہماری بھی بہت زیادہ بے پرواہی اور لاپرواہی ہے، اس لیے کہ پانی کا جو بے فام استعمال ہم نے کیا ہے، اللہ کی پناہ۔ ہم یہ سمجھے میں نے بورنگ کر لیا ہے اور پانی میں جیسے چاہوں استعمال کر لوں، میں جتنا چاہوں اس کو استعمال کروں اور جیسے چاہوں میں گٹروں کے اندر بہا دوں۔ یاد رکھیں بغیر ضرورت کے اگر اس کو استعمال کیا، بعض مرتبہ نل بند کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں آ رہا ہے پانی چل رہا ہے، کیا حرج کی بات ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر معاملات یہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری ہماری مسورات، ہماری ماں بہنوں کو محلے کے حال صبح کے وقت آپ جا کر دیکھیں، ہوتا یہ کہ نل کھول کر سرکاری لائن سے جو پانی آ رہا ہے، گھر کا سارا پانی بھر لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نل کھلا ہوا ہے، وہ گر رہا ہے۔ ایک عجیب دماغ بنا کر رکھا ہے، کپڑے دھونے کے لیے بھگونے کے رکھے ہیں، یہ نہیں کہ جتنے بھیگ گئے ہیں تو اس کو واپس بند کر دیا، لیکن وہ گر رہا ہے، پورا محلہ نہا رہا ہے اس پانی سے، لیکن پانی بند کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ پوچھ ہوگی اس کے اوپر، پوچھا جائے گا، فضول خرچی یہ جو کر رہی اس کے بارے میں، اس ناقدری کے اوپر پوچھ، اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں اللہ کے یہاں پر۔ اس لیے اس کی قدر کو اور اس کی نعمت کو سمجھو، اللہ رب العزت نے دی ہے تو اس کے ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پھر ہماری اس کے اوپر پکڑ آ جائے اور اس نعمت سے بھی ہم محروم ہو جاوے۔ تیسری بات یہ ذکر کرنی ہے، جہاں پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک بھی کیا ہے۔ اسی لیے جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، مطرنا بفضل اللہ۔ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بارش کی دعائیں یاد ہے؟ جب بارش نازل ہو تو اس موقع پر دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم صیبا نافعا، اللہ یہ جو بارش آپ برساوے، اللہ نفع والی بارش برسانا،
ایسی بارش برسانا جو جی کو اور چرندوں کو، پرندوں کو اور سارے لوگوں کو خوش کر دے، ایسی بارش برسانا. یہ دعائیں ہیں اللہم صیبا نافعا، اللہم مطرنا بفضل اللہ. لیکن جہاں پر پانی بہت زیادہ ہوا، متفق علیہ روایت ہے، حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ سخت یہ پانی کی باڑھ آ گئی اور موسلا دھار بارش برسنے لگ گیا. تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر. یہ دعا سکھائی ہے جب بارش. آپ دیکھیں نا کیا حال ہو گیا. ہم اپنے گجرات کے قریب کے علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں. ارے ہم اپنے قریب کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس بارش نے 2, 3, 4, 5 انچ برس گئی. لوگوں کی پارکنگ بھر گئی ہے، لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں. دیکھیں پوری کے پوری کائنات، ساری کے ساری انسانیت یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں سب کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے. تو ایسے موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ یہ جو بارش نازل ہو رہی ہے، ان بارشوں کو جو ضرورت کی ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جو خیر والی نہیں اللہ ان کو پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں کی طرف اور دوسری جگہوں کے اوپر اللہ اس کو منتقل فرما دیجیے. ورنہ یہی پانی ہے. اللہ رب العزت نے 27ویں پارے میں سورہ قمر کے اندر فرمایا، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ ان پر سحر ہو گیا ہے، یہ جادو زدہ ہو گئے ہیں، لہذا ان کی بات ہم نہیں مانیں گے. فدعا ربہ، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، ان لوگوں کے سامنے میں عاجز ہو گیا ہوں، یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا آگے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے سارے کے سارے پانی کے دروازے کھول دیے. پانی آسمان سے تو برسا اللہ نے آگے قرآن میں یہ وجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو چشمے بنا دیا، زمین سے پانی ابلنے لگ گیا، زمین سے پانی نکلنے لگ گیا، اور پوری کے پوری حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے پانی کے ذریعے سے ہلاک برباد کر دیا. جہاں پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وہیں پر، اس لیے تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لشکر ہے، اور ان لشکروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی پکڑ فرمانا چاہتے ہیں تو ان کی پکڑ فرماتے ہیں. بعض مرتبہ فرشتوں کو بھیج کر، بعض مرتبہ آسمان سے پتھروں کی بارش کو برسا کر، بعض مرتبہ آگ کے ذریعے سے، بعض مرتبہ پانی کے عذاب کے ذریعے سے اللہ اپنے لشکر کو بھیجتے ہیں. کوئی ہے پانی کو روک کر دکھا دے. پانی کا جب سیلاب چلتا ہے، پانی جب چلنا شروع کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کو چلنے کا، کوئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 7 دن 7 راتوں تک، ایک روایت کے مطابق بعض میں 40 تک بھی بات ملتی ہے، کشتی میں سوار ہے اور اللہ کے حکم سے اس میں سوار ہے. جو اس میں موجود ہے بس وہی بچے ہیں. اس کے علاوہ جتنوں نے بھی کوشش کر لی، خود سگا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اونچی وادی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ لیکن اللہ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے چشمے نکال دیے ہم نے اور وہیں پر ان کو پانی کے اندر بہا کر ختم کر دیا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، جب بارشیں دیکھیں اور جب بارشیں نظر آویں تو اللہ سے ساتھ میں ہم دعائیں بھی کریں. 2015 میں حج میں اس وقت تھا، یہاں مغرب کی نماز سے پہلے عصر کے بعد بارش ہوئی اور امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس غالباً، اور انہوں نے بڑی زبردست آیت پڑھی اس موقع پر. 21ویں پارے کی غالباً وہ آیت تھی، اور وہ آیتیں بالکل وہی کہ یہی بارشیں ہیں. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارشوں کو نازل فرماتے ہیں، تم نا امید ہو جاتے ہو، اور بارشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری لاتے ہیں. اس کے ذریعے سے انسانوں کی گرمی، حالات، پریشانیاں ساری کی ساری دور ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے تمہارا رزق تم تک پہنچتا ہے. یہی بارشیں اگر نہ ہو
اب کسانوں کے حال دیکھیں کیا ہوں گے، کتنا پانی وہ اپنے بورویل کے ذریعے سے، وہ اپنی چیزوں کے ذریعے سے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ قدرتی جو پانی ہے وہ قدرتی ہی ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جو برسنے والا ہے۔ اچھا، یہ پانی کے اندر اللہ نے رحمتیں بھی رکھی، ہم کہتے ہیں باران رحمت، باران رحمت ہم جو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اترنے والی جو بارش ہے اس کو باران رحمت کہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، حدیث کے اندر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، بارش نہ ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا ثابت ہے، نماز ثابت ہے، صلاۃ الاستسقاء جس کو ہم کہتے ہیں بارش کی نماز، کہ جب نہیں ہوتی تھی، ہم دیکھیں، ہم نے اپنے بعض اکابرین کو دیکھا ہے، ان کے متعلق پڑھا ہے کتابوں کے اندر، جب بارشیں نہیں ہوتی اور لوگ ان کے پاس آتے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، تو وہ ایک جماعت کو لے کر نکلتے، لوگوں کو لے کر نکلتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ اپنی چادر کو پلٹ دینا اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرنا۔ یہاں دعا مکمل ہوتی اور آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ کئی مرتبہ حرم میں بھی اس طریقے پر معاملات پیش آئے، یہاں دعا کی اور اللہ بارش کو نازل فرما دیتے۔ معلوم ہوتی ہے یہ بات، بارش، پانی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کے نعمت ہونے کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر یہ نعمت زحمت کی شکل اختیار کر لے، ایسے موقع پر ہمارا یہ معمول بنتا ہے جتنا ہم ہو سکے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی۔ اگر کوئی حالات زدہ شخص، پریشان شخص ہے، عجیب ہمارا حال ہے ہماری قوم کا اور بعض لوگوں کا کہ بہت سارے لوگ حالات میں بھی لوگوں سے کمانے کا ذریعہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب حالات آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جب شہر میں، گاؤں میں کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے موقع پر وہ اپنی چیز کو اسعار، اپنی چیز کو مہنگا کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ بعض لوگ جب حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، کسی چیز کی کمی آتی ہے، اس چیز کو روک کر کچھ دنوں کے بعد اس کے بھاؤ کو دگنا تگنا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں، بہت زیادہ قیمتوں میں اس کو بیچتے ہیں۔ یاد رکھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق لوگ ہیں۔ کورونا کے زمانے میں حالات میں بھی بہت سارے لوگ کمانے سے باز نہیں آ رہے تھے اور لوگوں کی مجبوریوں کے ناجائز فائدے اٹھا رہے تھے۔ یاد رکھے ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ضرورت یہ بنتی ہے حالات کے موقع پر ہم اپنے ہر ایک بھائی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے اپنے لیے بھی مانگے اور ان کے لیے بھی مانگے، اور اللہ سے یہ بھی مانگے اس وقت کے اندر کہ اللہ رحمت والی بارش نازل فرما، زحمت والی، پریشان کون اور ایسی جو حالات لانے والی ہو، اور ایسی بارش جو پہلی امتوں پر نازل ہو، اللہ ان بارشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پانی کی نعمت سمجھا دے، پانی کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔